رکھنا چاہیے. اور روزہ مستحب کے لیے کلی قاعدہ یاد رکھے کہ جتنی بھی خوشی کی تاریخیں ہیں، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کی جو تاریخیں ہیں اس میں روزہ مستحب ہے، اس میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے مستحبات ہیں، ایک تو یہ ہے. البتہ مستحب روزے میں تو معلوم ہے آپ کو کہ اگر آپ نے روزہ رکھا اور زوال سے پہلے کسی نے آپ سے کہا افطار کرا دیا، کسی نے لا کے آپ کا روزہ کھلا دیا، تو کھلانے والے کو بھی ثواب ہے اور کھولنے والے کو بھی ثواب ملے. یعنی ضروری نہیں کہ پورا دن بھر روزہ رکھے. مستحب روزے میں زوال سے پہلے تک، ظہر کی اذان سے پہلے تک اگر کوئی روزہ آپ کا کھلوا دیتا ہے، گھر میں کوئی فرد ہو، تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، اسے بھی ثواب ملے گا. لہذا بہترین موقع ہے ماہ رجب میں کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنی تربیت کرنا، اپنے کو بنانا، اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے کو اللہ سے نزدیک کرنا. لہذا اس خطبہ جمعہ میں ہمارا موضوع ہے اقتصاد، مالی حالت، اکونومی. اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ رزق حلال انسان حاصل کرے. لہذا جو دعائیں ہیں اس میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، پروردگارا کہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرما. لہذا حج کی توفیق یہ نہیں دعا کرے کہ پیسہ دے دے. حج کی جو توفیق ہے، ہو سکتا ہے انسان کے پاس پیسہ ہو لیکن حج پہ نہ جا پائے. بہت سے لوگ ہیں نہیں جا پاتے ہیں. لہذا دعا سیدھے دعاؤں میں جو ہے تاکید ہے کہ دعا کرے کہ پروردگارا خانہ کعبہ کی زیارت یعنی حج ہمیں نصیب فرما. لہذا رزق انسان کا معین ہے، ہر انسان کا رزق معین ہے. انسان کبھی حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف چلا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ جلدی کرتا ہے. ورنہ رزق ہر انسان کا معین ہے، اس کو ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جہاں بھی یہ ذکر ہو یعنی اپنی محنت کے ساتھ کوشش کرتا رہے، کام کرتا رہے، محنت کرتا رہے، اور پھر نہ کہ اس کے پیچھے بھاگنے لگے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے انسان، نہیں. دنیا کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا سے ہی آخرت کو حاصل کر سکتے ہیں. دنیا مزرعۃ الآخرہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں آپ. لہذا اس سلسلے میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ امام کا لقب کیا ہے؟ صادق. کہا کہ آج ہم امام کو جھٹلا دیں گے، ایسا کام کریں گے کہ امام کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے. کیا کیا اس نے؟ ایک سیب ہاتھ میں لیا اور لے کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کہ یہ سیب جو ہے ہم ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں یہ میرا رزق ہے یا نہیں ہے؟ اس نے سوچا تھا اگر امام کہہ دیں گے کہ یہ تیرا رزق ہے تو میں اس کو پھینک دوں گا، نہیں کھاؤں گا، جھوٹی ہو جائے گی بات. اگر کہہ دیا کہ تیرا رزق نہیں ہے تو پھر میں اسے کھا لوں گا. اب امام علیہ السلام نے اس کو کیا جواب دیا؟ امام نے کہا کہ یہ سیب اگر تیرے حلق سے نیچے اتر گیا تو یہ تیرا رزق ہے، اور اگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو تیرا رزق نہیں ہے. یعنی انسان کا جو رزق ہے اس تک وہی پہنچنے والا ہے، وہی ملنے والا ہے. لہذا رزق کے سلسلے میں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، کسی چیز کو آخری نہیں سمجھ لینا چاہیے. مثلا آج کے زمانے میں تعلیم کے سلسلے میں بچوں کا تمام ہم و غم کیا ہوتا ہے کہ نیٹ ایگزام پاس کر لے، ڈاکٹری میں ہمارا ایڈمیشن ہو جائے. اب مثلا نیٹ میں پاس ہو گئے، بہت خوش ہوئے، بہت بڑی کامیابی ہے، صحیح بات ہے، لیکن آخری نہیں ہے. یہ آخری نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت ساری خوش بختی نہیں ہے. یہ جس کو ہم خوش بختی اور اینڈ سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو نیٹ کا ایگزام بھی دیا، پاس بھی ہو گئے، ڈاکٹر بھی ہو گئے، لیکن ناکام ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے نیٹ کا ایگزام بھی نہیں دیا، کچھ پڑھا بھی نہیں، لیکن وہ خوش قسمت ہے، کامیاب ہے. لہذا کسی چیز کو اس کو آخری نہیں سمجھ لے کہ آدمی مایوس ہو جائے کہ اب تو اس میں ہم فیل ہو گئے، اب کیا کریں گے، اب کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ امید. لہذا احادیث میں ہے کہ مایوسی کفر ہے، کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. لہذا کبھی بھی، اور یہ بھی تاریخ میں یہ بالکل واضح ہے
کہ کامیاب انسان وہی نکلے ہیں، ترقی انہوں نے کیا ہے کہ جو شکست کھائے. کسی کے لیے ہے، کوئی ریسرچر ہے بہت بڑا، اس کا باپ ڈاکٹر تھا، خود وہ جو ہے عیسائی عالم دین تھا، دونوں چیزوں میں ناکام ہو گیا وہ، اور 2 شکست کھانے کے بعد اس نے دوسرے اس میں آیا، سائنس میں آیا، اس نے کوئی دوا وغیرہ بنانے کے سلسلے میں تحقیق کیا اور کامیاب ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ خود یہ شکست کھا جانا، انسان کا ناکام ہو جانا ہی سبب بنتا ہے کہ انسان پھر ترقی کی طرف آگے بڑھتا ہے. وہاں پر انسان کو دل سرد نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سمجھے کہ اب تو شکست کھا گئے اب نہیں، بلکہ روایات میں بھی ہے کہ جب انسان شکست کھاتا ہے اس کے بعد وہ احتیاط کے ساتھ، چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ سروس میں ہو، چاہے وہ تعلیم میں ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، اگر انسان شکست کھاتا ہے تو شکست کھانے کے بعد ہی اس کی ترقی کے راستے کھلتے ہیں. یہ سب آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، نگاہوں کے سامنے ہے کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے شکست کھائی اور بعد میں اس پر ثابت قدم ہوئے اور آگے ترقی کرتے گئے. اور احادیث میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام شروع کیا، اس میں ناکام ہو گئے تو دوسرا کام شروع کریں، اسی پہ ڈٹے نہ، اسی پہ نہ لگے رہے کہ یہی کرنا ہے، دوسرا نہیں کرنا ہے. اس کے لیے بہت مشہور ہے، شاید میں نے بیان بھی کیا کہ ہمارے استاد محترم آیت اللہ محسن قراتی، جو کہ ایران میں جنہوں نے تفسیر قرآن کا درس اور انہوں نے علم قرآن پر بہت کام کیا، 30 سال سے یا 40 سال سے، کتنا، جب سے انقلاب آیا، انقلاب سے پہلے سے انہوں نے قرآن مجید پہ کام کیا، تفسیر لکھی، تفسیر نور اور تفسیر نمونہ جو لکھا علماء کے گروپ نے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس میں بھی شامل ہے، یہ علماء کے گروپ نے تفسیر لکھی، اس میں بھی وہ استاد ہے شامل. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں شروع میں گیا ایک گاؤں میں مجلس پڑھنے، تو ایران میں مجلس بعد مصاحب جو پڑھتے ہیں وہ دھن سے پڑھتے ہیں، مصاحب کو خاص انداز سے پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں مصاحب پڑھتا تھا لیکن دیکھا کوئی رو ہی نہیں رہا، کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. بعد میں اور یہی صلوات بھیجے کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اس کا. اور یہیں تک نہیں بلکہ گاؤں والوں نے مجھ سے، جس مرجع وقت نے ہم کو بھیجا تھا اس گاؤں میں مجلس پڑھنے کے لیے، اس کے پاس آدمی کو بھیجا، کہا کون سے مولانا کو بھیج دیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے واپس. خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کو واپس کر دیا گیا گاؤں سے اور ہم چھوڑ کر کے چلے آئے. پھر میں آ کے گھر پہ بہت دیر تک سوچتا رہا میں اب کر کیا سکتا ہوں. دیکھیے موضوع کیا میرا تھا کہ اگر کہیں پہ شکست کھا جائے تو دوسرا کام کرنا. تو خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس میں شکست کھا گیا کہ میں اچھی خطابت نہیں کر سکتا. دیکھیے عالم ہونا اور ہے، خطابت کرنا الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. خطابت میں تھوڑا علم کی ضرورت ہے، ورنہ اصل. اب وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس میں ناکام ہو گیا خطابت میں، تو پھر میں نے سوچا اور میں نے یہ کام شروع کیا جو تفسیر کا آج کر رہا ہوں، قرآن کے اوپر کام کر رہا ہوں. اور کوئی بھی پنجشنبہ شب جمعہ ایران کا چینل نمبر 1 پہ کبھی ناغا نہیں ہوا، میں نے کبھی ناغا نہیں دیکھا، ہمیشہ ان کا پروگرام رہتا ہے. اور خود بیان کرتے ہیں اگر میں ابھی مر جاؤں، جب انہوں نے کہا تھا اگر ابھی مجھے اٹیک آ جائے مر جاؤں تو اتنا میرا ریکارڈ کیا ہوا پروگرام موجود ہے کہ میرے مرنے کے 20 سال بعد تک بھی چلے گا. لہٰذا کسی کام میں احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس میں ناکام ہوئے دوسرا کام کر کے دیکھیں، دوسرے میں کامیابی ہوگی. اور ساتھ ساتھ اس چیز پہ توجہ دینا ضروری ہے کہ لقمہ حرام سے بچنا چاہیے. لقمہ حرام کے لیے قرآن مجید نے بڑی تاکید کیا، ویل للمطففین. قرآن کہتا ہے کم فروشوں کے اوپر ویل ہو، یعنی بہت افسوس کی بات ہے. کم فروشی کسے کہتے ہیں؟ مطلب کسی کو 1 کلو تول کے دینا، تھوڑا سا کم کر کے دے دیا، اس کو کہتے ہیں کم فروشی. یہ حرام ہے، یعنی تول میں کمی کرنا. آگے قرآن کی آیت کیا کہ ان کتاب الفجار، یہ کم فروشی آدمی جب کرے گا تو پھر وہ اس کا نام فجار میں شامل ہو جائے گا. یعنی گناہ کا سلسلہ کیا ہے؟ چھوٹا گناہ آدمی کرتا ہے، پھر اس سے بڑا کرتا ہے، پھر اس سے بڑا کرتا ہے. سلسلے کو بیان کیا ہے کہ یہ مطففین جو ہیں، ان کتاب الفجار فاجر وویل یومئذ للمکذبین. یہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ فاجر ہو جاتا ہے، کم فروشی کرتا ہے پھر فاجر ہو جاتا ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، وہ دین کو جھٹلانے لگتا ہے.
اللہ سے دور ہو جاتا ہے، رسول سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تجارت میں بھی حلال رزق حلال کی توجہ دینا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ پیسہ زیادہ آ جانا کمال ہے، نہیں، پیسہ حلال ہونا یہ کمال ہے، اس سے کہ جس سے آپ کو سکون مل سکے، جس سے آپ کو آرام مل سکے۔ لہذا انسان اگر اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہ مال الحرام یبین لذریتہ، مال حرام ذریت پر اثر کرتا ہے، اولاد پر اثر کرتا ہے، اس کا اولاد پر بھی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بس یاد دہانی کے لیے۔ اور سب سے اہم چیز کہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جب ولادت کا مسئلہ آیا تو اس وقت حکم خدا ہوا رسول اللہ کو بھی اور جناب خدیجہ کو۔ روایت ہے کہ 40 دن تک آپ دنیا کی غذا نہ کھائیں، اس لیے کہ عظیم شخصیت آنے والی ہے، خاتون جنت کی ولادت ہونا ہے، لہذا کھانے پینے کا بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ لہذا نبی کے لیے بھی حکم ہو رہا ہے کہ 40 دن تک جناب خدیجہ بھی اور پیغمبر کے لیے جنت سے غذا آئی، سیب آیا اور سیب کے لیے واضح ہے اور غذائیں آئیں، اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ لہذا ان سب چیزوں پہ بہت ہی توجہ دینا ہے۔ اور ایک مسئلہ جو اہم ہے وہ خمس کا مسئلہ ہے۔ اس میں چونکہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کہ جس کی ولادت کی تاریخ ابھی گزری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی، ہر امام کی ولادت میں اس ولادت کی شب میں جشن ہوگا اور ہر امام کی شہادت میں شب شہادت میں مجلس ہوگی۔ آپ بتا شرکت کریں، ہو سکتا ہے خبر نہ پہنچ پائے لیکن ہوگی، ایسا نہیں کہ کبھی کینسل ہو جائے۔ اور اس میں تو کیا میں بیان کر رہا تھا، مال حرام اور مال حلال۔ تو امام نے کیا فرمایا، حدیث کا ترجمہ میں صرف پیش کر رہا ہوں، وقت زیادہ نہ لگے، تاکہ امام نے فرمایا خمس کے بارے میں کہ میرے شیعوں سے کہہ دو میں امام جواد ضامن ہوں، خمس دو گے تو تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ سوچنا کہ ہم نے اتنا دے دیا تو ہمارا کم ہو گیا، امام ضمانت لے رہے ہیں۔ امام معصوم اگر کسی چیز کی ضمانت لے لے، اس سے بڑھ کے کوئی ضمانت ہو نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مسئلے پر توجہ کرنا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتویں امام حضرت موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مال کو، جو تمہارے پاس مال ہے، اس کو راہ حق میں اگر خرچ نہیں کرتے ہو، کنجوسی کر رہے ہو، تو خدا بند عالم زندگی کو ایسا کر دے گا تمہارے کہ تمہیں اسے 2 برابر خرچ کرنا پڑے گا، راہ باطل میں غلط جگہ پہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر صحیح جگہ پر پیسے کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہو تو امام نے کیا فرمایا، اس کے ڈبل، اس کا 2 برابر خرچ کرنا پڑے گا راہ باطل میں، جس میں گناہ بھی ہے اور نقصان بھی۔ لہذا اس میں انسان کو توجہ دینا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تجارت اور بزنس کے بارے میں کہ امام فرماتے ہیں کہ نہیں انل منکر، اس سے تمہارا رزق کم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا دی جا سکتی ہے، ہمارے ہندوستان میں تو شاید مشکل ہو مثال، بہرحال مثلا دکان پہ کوئی عورت آئی بد حجاب ہے، پردے میں ٹھیک سے نہیں ہے، بال دکھ رہے ہیں، واجب پردے میں بھی نہیں ہے، اور آپ اس کو سامان نہ دیں یا اس کو ٹوک دیں کہ تمہارا بال دکھ رہا ہے، تم حجاب میں نہیں ہو، یہ سخت کام ہے۔ امر بالمعروف ایسی جگہ پہ کرنا کہ جو گراہک ہو اس سے آدمی سوچتا ہے ہمارا بک جائے مال۔ لہذا ایسے ٹائم پہ امام نے فرمایا ایسے ٹائم پہ بھی اگر تم امر بالمعروف کرو گے تو تمہارا رزق کم نہیں ہوگا، یعنی تو وہ نہیں خریدے گا، دوسرا کوئی آئے گا۔ لہذا اس چیز پر توجہ دینا چاہیے۔ اور یہ روزانہ کی زندگی سے بھی مربوط ہے ہمارے، مثلا اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، نیک کام کے لیے آؤ۔ یہاں پر بزرگان کہتے ہیں کہ اذان کی آواز سننے کے بعد بھی اگر بندہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا ہے تو وہ بے ادب کہلائے گا، بے ادب ہے، یعنی اللہ بلا رہا ہے نماز کے لیے مسجد میں اور آپ اپنی دکان پہ کھول کے بیٹھے ہوئے، دکان بند کر دیجئے 10 منٹ کے لیے۔
10 منٹ میں کیا ہو جائے گا، جماعت میں اگر دیر ہو رہی تو فرادہ پڑھ کے چلے جائیں یا وہیں پہ پڑھ لیں۔ لہٰذا انہوں نے اس میں انسان کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دے کہ وہ خدا جو رازق ہے، جس رزق کی ذمہ داری جس نے لی ہے وہ رزق دے گا۔ یہ نہیں کہ جو ہے معلوم ادھر کا حیا علی الصلاح، اسی ٹائم کوئی خریدار آ گیا، دن بھر کوئی گراہک نہیں آیا تھا، اب آ گیا کہ چلو یہاں پہ انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھیے حج روایات کسی واقعے میں نے دیکھا، حج میں انسان کا امتحان کیسے ہوتا ہے، حج میں حالت احرام میں کوئی چیز مار نہیں سکتے آپ، چیٹی بھی نہیں مار سکتے، مچھر بھی نہیں مار سکتے۔ معلوم امتحان کیسے ہوتا ہے، بہترین ہرن آپ کے خیمے کے سامنے آ جائے۔ اب یہاں پر دل کو اپنے کنٹرول کرنا، اس کا شکار نہ کرنا، یہ کمال ہے۔ اور گراہک آیا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، کہتے وقت نماز بگو وقت کار بگو نماز دارم، وقت نماز نہ گو کار دارم۔ یہ فارسی کی ایک وہ مثل ہے کہ نماز کے وقت یہ نہیں کہو کہ مجھے کام ہے میں جا رہا ہوں کام کرنے، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، بلکہ کام کے وقت میں کہو کہ میرے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لہذا اس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنا چاہیے۔ اور خدا بند عالم جو ہے رازق ہے، رازق خدا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا۔ ہماری کوششیں ہیں لیکن ہم یہ سوچیں کہ سب کچھ یہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آیت ہے قرآن مجید کی وَمَنْ أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی اعراض کرے، اللہ کہہ رہا ہے میرے ذکر سے اس کی معیشت ہم تنگ کر دیں گے، اس کی مالی حالت کو کمزور کر دیں گے۔ آیت کہہ رہی ہے قرآن کی وَمَنْ أَعْرَضْ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی اعراض کرے، رکے ہمارے ذکر سے، اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر نہ کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اب ایک ہے مثلا کوئی جو ہے مزدوری کر رہا ہے، کہیں کھیت میں ہے، باغ میں ہے، ایسا نہیں کہ وہاں پہ نماز آپ کی معاف ہے، وہاں پہ بھی نماز پڑھنا ہے، وہاں پہ وضو کیجئے 2 رکعت، اگر قصر ہے تو 2 رکعت، نہیں تو 4 رکعت نماز جو کی ہے وہ پڑھنا ہے۔ لہذا اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ اور یہ ذکر کیا ہے، آیت ہے قرآن اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ لہذا ذکر خدا کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت ہی باارزش ہے۔ اور انسان اگر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا کو وہ بھول جاتا ہے۔ اگر خدا یاد رہے تو انسان گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی مومن کی پہچان کل قرآن مجید کے اس میں درس میں بیان کیا میں نے کہ کیا تھا کہ جیسے ہی گناہ کا مرتکب ہوا، اس کو یاد آ گیا، جیسے ہی یاد آیا فوراً توبہ کرتا ہے، ذکر خدا میں چلا جاتا ہے۔ یہ مومن کی ایک پہچان میں سے ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنی طاعت و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہم کے قرضوں کو ادا فرما۔ معبود جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط يديه بالرحمة، سبحان من لا يزداد الا جودا وكرما۔ نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونشهد ان عليا امير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل۔
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين ابو القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. اللهم صل وسلم على علي بن ابي طالب. اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان ہادم الکفر والفسوق والعصیان اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ آج کے اس دوسرے خطبہ جمعہ میں 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق کے سلسلے میں امام کی ایک حدیث ہے، اس میں امام فرماتے ہیں لا تطلب الصفا ممن قدرت علیہ ولن نصح ممن صرفت سوء ظنک الیہ قلب غیرک لقلبک لہ۔ امام فرما رہے ہیں کہ جس سے تم کینہ رکھتے ہو، اگر کسی کے اخلاقی حدیث ہے امام کی، اگر کسی کے دل میں بغض رکھتے ہو، حسد رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، تو اس سے پھر محبت کی امید نہ رکھو، کہ تلاش مت کرو، کوشش مت کرو کہ اس سے محبت ہم کو ملے گی۔ یعنی اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی سے کینہ کرتے ہیں، تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے محبت کی امید نہ رکھو، اور جس سے تم بدگمانی کرتے ہو، اس کے بارے میں غلط سوچتے ہو، اس سے خیر خواہی کی بھی امید نہ رکھو۔ اس کی وجہ بھی امام آخر میں بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں کہ دوسرے کا دل بھی تمہارے دل کی مانند ہے۔ اس سلسلے میں بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمیشہ میں تمار مولا کے پاس، مولا کے اصحاب میں سے ہیں، ایک روز پوچھا، مولا امام کے بہت ہی خاص اصحاب میں سے ہیں، کہا مولا یہ بتائیے آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو امام نے ایک لفظ میں جواب دیا، کہا بس یہ سمجھ لو جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ طرفینی ہے، انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر انسان خوش اخلاق ہے، اچھا دل رکھتا ہے، صاف دل رکھتا ہے، تو لوگوں کی محبتیں اس کے دل میں آتی ہیں، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب محبتیں ہوں گی تو انسان کی زندگی بھی خوشحال ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، مناسبات ہیں 10 رجب کو ولادت امام محمد تقی علیہ السلام اور 13 رجب کو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور یہ بہت ہی اہم مناسبات ہیں، اس پر توجہ دینا چاہیے، جشن میں لوگوں کو شرکت کرنا چاہیے، اس لیے کہ مومن کی پہچان، شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ اہل بیت کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم کرتا ہے، اہل بیت کے غم کو اپنے غم پر مقدم کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں شادی ہے اس لیے لوگ جشن میں نہیں آئے ہیں، شادی والا پروگرام تھوڑا سمیٹ لیجئے، کم کر لیجئے، سیٹنگ کر لیجئے کہ سب لوگ پہنچ سکے۔ نہ یہ کہہ رہے اسی ٹائم شادی ہو رہی، اسی ٹائم جشن ہو رہا ہے، یہاں پر ٹکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ اہل بیت کی خوشی، اہل بیت کی غم مقدم ہے، لہٰذا جو بھی پروگرام بناتے ہیں اس چیز کو نظر میں
رکھ کر کے پروگرام بنانا چاہیے۔ اور آج کے معاشرتی حوالے سے چند باتیں عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں جو کہ ہم سب سے مربوط ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے زمین میں ہے آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا ویجعل من یشاء عقیما۔ خداوند عالم جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، یعنی بچے کی ولادت جو ہوتی ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے، لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے عقیم کر دیتا ہے، یعنی اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ انسان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کس بات پر؟ کہ جب تک بچہ نہیں ہے تو دعا کرتا ہے پروردگارا اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اور پھر وہ شرط نہیں رکھتا ہے لڑکی دے کہ لڑکا دے، کچھ بھی ہو جائے مل جائے۔ لیکن اب آج اتنا ترقی یافتہ زمانہ ہونے کے بعد بھی دیکھیں دین اسلام نے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام ائمہ نے یہ بتایا ہے، یہ جو عورت کا مقام منزلت بیان کیا ہے، پیغمبر نے عملاً بیان کیا ہے، آپ نے سنا ہے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے مردوں پہ نماز واجب ہے عورتوں پہ بھی واجب ہے، جیسے مردوں پہ روزہ واجب ہے عورتوں پہ بھی واجب ہے، سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ نماز ہو رہی ہے عورتیں وہاں پہ کوئی پروگرام کر رہی ہیں، رسم ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی تو نماز ہے، ایسا نہیں ان کے لیے نماز نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نماز جماعت ہو رہی ہے، وہاں پہ عورتیں اسی نماز کے وقت مجلس کر رہی ہیں، نماز کے وقت پہ جشن کر رہی ہیں، نماز کے وقت پہ رسم کر رہی ہیں، کیا مطلب ہوا یہ؟ کیا نماز نہیں ان کے اوپر واجب؟ ہم حسن ظن رکھتے ہیں گھر پہ جا کے پڑھتی ہوں گی، ہمیں بالکل امید ہے، لیکن اگر کھلے عام کوئی گناہ کا مرتکب، یہ گناہ کا مرتکب ہونا ہے، دیکھیے ایک ہوتا ہے آدمی گناہ کرے چھپا لے، ایک ہوتا ہے کھل کے گناہ کرنا کہ ہم کھلے عام یہ غلط کام کریں گے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنا چاہیے، پروگرام یہ بنانا چاہیے کہ نماز کے وقت سے نہ ٹکرائے، پورا دن ہے۔ تب میں نے جو اندازہ لگایا اس مدت میں کہ سب کچھ رہے گا، دیر ہوتی رہے گی، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا اسی ٹائم پہ مجلس شروع ہوگی، جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا اسی ٹائم پہ جشن ہوگا، جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا اسی ٹائم پہ رسم ہوگی۔ یہ بہت بڑا عذاب کی شکل ہے، یہ اس کا نقصان بہت بڑا ہونے والا ہے۔ دیکھیے بچے کی شادی ہوتی ہے، بیٹے کی بیٹی کی، آدمی اور ہر انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ اولاد صالح ہو، اچھی اولاد ہو، اور دیندار ہو، مذہبی ہو، ہماری خدمت کرے، تمام امیدیں رہتی ہیں۔ لیکن اگر شادی کی بنیاد غلط رکھیں تو پھر آپ امید نہیں رکھ سکتے کہ اچھا ہو، یعنی نماز کے وقت پہ رسم کریں گے اور پھر سوچیں گے اس سے جو اولاد ہو اس دیواج سے، اس شادی سے، انہیں ایک اولاد ہو، صالح ہو، ہماری ضعیفی میں کام آئے، ہماری خدمت کرے، تو یہ امید رکھنا کیا ہے؟ بے جا امید ہے، کیونکہ آپ نے بنیاد جو رکھی ہے وہ کیا ہے؟ غلط رکھ دی، بنیاد کمزور رکھ دیا۔ جب مکان کی بنیاد کمزور رہے گی پھر مکان چاہے 10 مالہ بلڈنگ بنائے وہ کمزور ہی رہے گا۔ لہٰذا شادی کے مسائل میں ہم کو اس چیز پہ توجہ دینا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وقت۔ دوسری چیز آج جو ہے یہ جوڑا وغیرہ کا جو سلسلہ ہے، پہلی بات ایک روایت میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ شادی کے خرچ میں کمی کی جانی چاہیے، باعث برکت ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ تاریخ کے بہت سارے رسومات ہیں جس میں خرچ ہوتے ہیں، اضافی خرچ ہوتے ہیں، لہٰذا اور ایک چیز جو ہے جوڑا والی جو رسم ہے، ایک طالب علم تھا یا کوئی جوان، بہرحال علی پور میں مدرسے میں جب میں تھا تو اس کی شادی کہیں لگی تو اس سے میں نے پوچھا، پتہ چلا کہ جوڑا 4 لاکھ روپیہ لیا ہے۔ میں نے کہا یہ جوڑا کیوں لیا تم نے؟ نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ توجہ دیجئے گا، اس نے کیا جواب دیا کہ اگر یہ نہیں لیتے ہم یہ 4 لاکھ جوڑا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکے میں کوئی عیب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں برائی کو اگر برا نہ سمجھا جائے، برائی کو اچھا سمجھا جانے لگے، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ کیا کہا اس بچے نے کہ اگر نہ لیتے تو لوگ سمجھتے کہ لڑکے میں کوئی عیب ہے۔ کیا صحیح بات ہے یہ؟ الٹا کیوں نہیں لیتے ہو؟ جو دے رہا ہے جوڑے میں پیسہ
کیا اس لڑکی میں عیب ہے اس لیے دے رہا ہے؟ یہاں عیب کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے سماج میں ایک غلط چیز آ گئی جو شرعی نہیں ہے. یعنی کیا ہے یہ؟ یعنی وہ پیسہ جو لیتے ہیں اب کہاں خرچ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، مختلف باتیں میں نے سنی ہیں. یا اس غلطی ہے، وہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی غلطی ہے پیدا ہونا، یعنی وہ بچپن سے جب پرورش پاتی ہے، جیسا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ بچی کی پیدائش ہوتی تبھی سے اس کے جہیز کا سامان جمع کیا جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ کوئی احساس کمی اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں، ایک احساس کمی سماج دے رہا ہے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں دوسری قوموں کے لیے نمونہ عمل بننا ہے. ہم کو دوسروں کو سکھانا ہے، بتانا ہے کہ کم میں کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ کس بات کا پیسہ دے گا وہ؟ کیا غلطی کی اس نے؟ اللہ نے غلطی کیا جو لڑکی اسے دے دی. حالانکہ یہ سوچ غلط ہے جو عملاً دیکھا ہوا ہے کہ ضعیفی میں، بڑھاپے میں لڑکی ہی کام آتی ہے، لڑکی ہی خدمت کرتی ہے. عملاً زیادہ تر یہی نہیں، مطلب لڑکے نہیں کرتے، زیادہ تر یہی ہے. لہٰذا ایک سماج میں ایک اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں اس میں. یہ مرد کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی ہے، زندگی نہیں گزار سکتی، عورت کے بغیر مرد بھی زندگی نہیں گزار سکتا. ایک دوسرے کے لازم و ملزوم برابر کے ہیں. تو اب پھر جب شادی ہو رہی ہے تو یہ الگ سے پیسہ کس بات کا ہے؟ اس کے لیے جو میرے ذہن میں آیا، یہ صرف یہیں کے لیے نہیں، تمام جگہوں کے لیے، وہ یہ کہ ایک بات یہ کہ اس کو ختم کیا جائے. اگر ختم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی جہت بدل سکتے ہیں. جہت بدلنے کیا مطلب ہوا جو میرے ذہن میں آیا کہ اب دے نہیں لینا ہے، نہیں معاملہ سیٹ ہے، تو یہ پیسہ کیا ہوتا ہے جو ملتا ہے؟ اگر یہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، 4 لاکھ ملا تو کوئی بزنس لڑکا کر سکتا ہے. ایک تو یہ راستہ ہے. دوسرا بہترین راستہ یہ ہے کہ بچی کے بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسہ ڈال دیا جائے. اگر دے نہیں ہے، پہلی بات تو نہ ہو یہ، دوسری بات اگر دے نہیں ہے تو یہ پیسہ اس بچی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیں. اب جو ضرور شوہر بیوی ہے، کبھی ضرورت پڑے گی، کچھ کرنا ہے، کچھ بنانا ہے، مصلحت سمجھے گی تو اپنا پیسہ استعمال کرے گی، نہیں سمجھے گی تو اپنے پاس رکھے گی. وہ پیسہ تو اس کے باپ کا ہے، باپ جو اپنی بیٹی کو پیسہ دے. اور یہ بہت ہی اس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اور بہرحال جو کچھ سماج میں برائیاں آ جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے سب ایک طرف سے جب تیار ہوں گے تب، مطلب کہ ہم تو نہیں جوڑا لیں گے لیکن اپنی بیٹی کی شادی کریں گے تو دینا پڑے گا، یہ غلط ہے نا. جب سب ایک طرف سے تیار ہو، مضبوط ہو، کیا ہے یہ؟ یعنی ایک طرح کا آپ جو ہے اس بچی پر ظلم کر رہے ہیں. ظلم ہے یہ. ظلم کس لیے ہے کہ اس کو ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ ہمارے شادی کے لیے اتنے پیسے کے انتظام کرنا ہے. یہ لڑکے کو کوئی خرچہ نہیں ہے کیا؟ اس کے باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ اگر پہلی بات تو شادی میں زیادہ خرچ نہ ہو، دوسری بات اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو اس کو ایک حساب سے ہونا چاہیے. اور اس میں جب پورا سماج ایک ساتھ اکٹھا ہو، مثلا ایک ایک جگہ، ایک ایک گاؤں والے، ایک ایک ایریے والے تیار ہو کہ اب ہم اس کام کو کریں گے عملاً، تو یہ چیز ہو سکتی، ورنہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتی. معلوم ہوا کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کیا، نہیں لیا، اب جب بیٹی کی شادی کرنی ہوئی تو دینا ہو رہا ہے، تو غلط ہے نا یہ. لہٰذا یہ چاروں طرف سے اگر اس کو اکٹھا لاگو کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، بہت بڑی وبا ہے، بلا ہے. اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم نجات پائیں اور اس کو ذہن میں کم سے کم رکھیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز جو نکاح کے سلسلے میں کبھی معلوم ہوا کہ 11 ساڑھے 11 بجے کے ٹائم اعلان ہوا ہے اور نماز ظہر کے بعد نکاح ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ دولہا جو ہے دولہا بن کر کے سج کے بیٹھا ہوا ہے، جماعت میں نہیں آ پایا، اسے سجا دیا گیا. اور لوگوں کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو اس کو چھوڑیے، نماز پڑھے. یہ شادی کی جو بنیاد پڑھ رہے جس دن، وہ صحیح طریقے سے پڑھے نا کہ نماز چھوڑ کر کے بنیاد ڈالیں گے. جب نماز چھوڑ کر کے بنیاد ڈالیں گے تو پھر اولاد بھی، پہلے ہی میں نے ذکر کیا، اس کا اثر ہوتا ہے. لہٰذا اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز آئے، دولہا نماز پڑھے، دلہن بھی ادھر نماز پڑھے، اور یہ ہونا چاہیے. اور ایک مسئلہ جو ہے دینیات کے سلسلے میں ہے، قرآن کی یہاں پہ درس ہو رہے ہیں، آپ حضرات بچوں کو بھیجیے. ایک چیز دیکھ کے مجھے بڑا تعجب ہوا، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اگر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے ٹیوشن کہیں بھی،
اس پہ دھیان دیجئے کیا پڑھایا جا رہا ہے. بچے نے پڑھایا جائے گھوم کے چلا آیا ہے. 6 بغیر مبالغے کے میں کہہ رہا ہوں 6 بچے تھے یہاں پہ. ایک لفظ ہے عربی میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ساکن. ساکن جانتے ہیں آپ, چھوٹا سا دال کی طرح اوپر ہوتا ہے. ساکن لفظ ہے. جیسے بسم اللہ بھی آپ پڑھیں گے شروع میں تو بے کے بعد کیا آتا ہے, یہ ہے ساکن, چھوٹا سا رہتا ہے. بے کے بعد فوراً سین ہے, سین کے اوپر کیا ہے, ساکن ہے. 6 بچوں سے میں نے پوچھا, سب نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس کو ساکن کو پیش پڑھ رہے ہیں بچے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے سے پوچھیں کہ کیا پڑھ رہے ہو تم. دیکھیں عربی میں کیا کیا حروف ہیں, الف ب ت سے یہ, اس کے بعد حرکات ہے, زبر زیر پیش ساکن, یہ ہے. تو اتنا کوئی بہت سخت چیز نہیں ہے, بلکہ سن لیجئے قاعدے سے کمیت معیار نہیں ہے کہ وہ بچہ جو پڑھ رہا تھا 7واں پارہ. دیکھیے قرآن وہ کتاب ہے جو آسان عربی میں نازل ہوئی ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی قاعدہ پڑھ لیتا ہے, قاعدہ جو بچوں کو پہلے پڑھایا جاتا ہے, پورا قاعدہ اگر اس نے پڑھ لیا تو وہ ایک پیج قرآن جس بچے نے پورا پڑھ لیا, ایک پیج جس نے ایک پیج پڑھ لیا وہ پورا قرآن پڑھ سکتا ہے. اگر اس نے سمجھا ہے, سمجھ کے پڑھا ہے, تو ایک پیج اگر جس نے پڑھ لیا وہ پورا قرآن پڑھ سکتا ہے. اور بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں, اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا واقعا یہ کہ لفظ 6 بچے ہیں اور اس میں سے کسی کو نہیں معلوم یہ کیا ہے, یہ حرکت کون سی ہے, یہ ہر جگہ استعمال ہونے والی ہے. لہٰذا اس پہ والدین کو چاہیے کہ بچوں سے پوچھیں کیا پڑھ کے آئے ہو کیا نہیں. ایک چیز اور وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ شروع میں جب میں آیا یہاں تو دلہن سے اجازت لینے کے لیے وہاں پہ جانا ہوتا ہے, واشر خانہ جو ہے. تو پہلے تو بہت صحیح تھا شروع میں کہ دروازے پہ پردہ لگا ہوا تھا, وہاں سے جا کے ہم نے پوچھ لیا اور دلہن نے ہاں کہہ دیا کہ نکاح پڑھ دیا. لیکن ادھر کیا ہوا, ابھی ہم کو عورتوں کے درمیان جانا پڑا. صلوات بھیجے محمد. عالم دین تمام عورتوں کا محرم نہیں ہے, یہ آپ کی سوچ غلط ہے. یہ حجاب ضروری ہے. لہذا جہاں تک ہو سکتا ہے پردے کا انتظام کریں. شادی اگر ہوتی ہے مثلا کورٹ گیری میں بھی ہوتی, بیچ میں پردہ ڈالوا دیجیے. عورتیں جو ادھر کھانا چاہ رہی ہیں ادھر کھائیں گی, ادھر مرد عورت ساتھ میں کیوں کھائیں گے؟ آپ کیوں سب کا گناہ لیں گے اپنے سر پہ؟ شادی آپ کے بیٹے کی ہو رہی ہے, آپ کی بیٹی کی ہو رہی ہے, آپ سب کا گناہ اپنے سر پہ کیوں لے رہے ہیں؟ لہذا اس چیز پہ دھیان دینا ضروری ہے. شروع مجھے بہت اچھا لگا, وہاں پہ پردہ تھا, لیکن اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے پاس جو مذہب ہے کم سے کم حجاب واجب میں سامنے ہو سکتے ہیں. حجاب واجب, چہرہ کھلا رہ سکتا ہے, ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے, بال نہیں دکھائی دے, کیا پرابلم ہے اس میں؟ اور ایسا مشکل نہیں ہے. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں رضوان صاحب, رضوان نام ہے, داروغہ تھے. تو ان کی اہلیہ لکھنؤ نمبر 3 کی سپرنٹینڈنٹ کیا کہتے ہیں آفیسر بڑی تھی. شوہر اور زوجہ میں اختلاف ہو گیا. شوہر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بغیر تمہیں سروس نہیں کرنا ہے, سروس چھوڑ دینا ہے اس لیے کہ تم حجاب نہیں کرتی ہو. اب یہ دونوں ہمارے پاس آئے, ٹھیک ہے, میرے پاس آئے. تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ اب آپ داروغہ نہیں ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, اور میں جو بتا رہا ہوں اس پہ عمل کیجئے. سروس کر سکتے ہیں بہترین. کہا کیا کرنا ہے مولانا؟ ہم نے جو بال تمہارا دکھ رہا ہے اس کو اندر چھپا لو, چادر تو ڈالے ہو, تھوڑا آگے سے کھلا ہے.